پڑھنے والوں ماننے والوں کے لیے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا کہ میرے محبوب جا ہی رہے ہیں آپ تو میری طرف سے اپنے پیاری امت کے لیے میرا تحفہ دے. خدا ہدیہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ محبت کا پیغام دے رہا ہے. اور جب تک محبت نہ ہو تحفے نہیں بھیجے جاتے، پیار نہ ہو تو ہدیہ نہیں دیا جاتا. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دیدار دیا، کلام دیا، علم دیا، سب کچھ دیا، اختیار دیا. کیا ہے جو نہیں دیا؟ ما اوحا کی تفصیل کرو تو وہ کیا ہے جو نہیں دیا؟ سب کچھ. لیکن آخر میں اللہ رب العالمین نے سوچا کہ میرے اور میرے محبوب کے بعد ایک امت بھی تو ہے نا جس سے میرا محبوب بہت پیار کرتا ہے. اتنا دور آ کے بھی اپنی امت کا خیال جو نہیں بھولے تو پھر امت کے لیے میں اپنی طرف سے خدا ہو کر تحفہ کیوں نہ بھیجوں، یہ ہدیہ لیتے جاؤں. یوں ہوتا ہے کہ جیسے دو دوست آپس میں ملیں، دنیا کی بلا تمثیل یہ بات کرتا ہوں، دو دوست آپس میں ملیں اور صاحب خانہ اپنے محبوب دوست کو رخصت کرتے وقت کچھ ہدیہ پیش کرے، یہ اپنے بچوں کے لیے لیتے جاؤ، میری طرف سے اپنے بچوں کے لیے. تمہیں تو نہیں دے رہا، تمہیں تو نہیں دے رہا، آپ بچوں کے لیے لے جاؤ، بچوں کے لیے لے جاؤ. تو جب نبی پاک واپس آئے تو اللہ نے فرمایا ٹھہریے، رکیے نہ ذرا، یہ وہ اپنی روحانی بچوں کے لیے میری طرف سے اپنی امت کے لیے کہ میرا تحفہ لے. تو جس نے سجدہ کیا اس نے تحفہ قبول کر لیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس نے رب کے تحفے سے انکار کر دیا. اور تحفہ چھوڑنے والے اپنے نہیں ہوتے، بیگانے ہوتے ہیں، باادب نہیں ہوتے، گستاخ ہوتے، وہ محبوب نہیں ہوتے، وہ مردود ہوتے. مردود کی دو قسمیں، ایک قطعاً اسلام کی حقانیت سے منہ پھیرنا، ایک مردود یہ ہوتا ہے، ایک وہ جو اس کی صفات کو اپنانے سے سستی انکار کرے اور رد کرے اس کی کیفیت کو، ایک وہ ہوتا ہے. حضرات میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ سوچیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ میں کسی اپنے دوست کو تحفہ دوں اور وہ بچوں کو دے اور بچے سارے عاقل ہوں، سب بالغ ہوں اور ان کے قابل ہو اور وہ پکڑ کے پھینک دیں، مجھ پر کیا اثر پڑے گا؟ میں کیا سوچوں گا؟ خدا نے جو اپنے محبوب کے ذریعے تحفہ بھیجا ہے اور جس امتی نے وہ تحفہ قبول نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی، وہ مرد ہو کے عورت، تو خدا ان کے متعلق کیا فیصلہ کرے گا؟ بد نصیب میرے تحفے کو رد کر رہا ہے، میرے تحفے کو رد کر رہا ہے. اور جب ہم تھوڑا سا کان روڑتے ہیں تو پھر میرے سامنے آ کے منہ کھول کے فریاد کرنا شروع ہو جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اب تم فریاد کر رہے ہو، جب میرا تحفہ تم نے رد کیا تو بتاؤ میں تجھے کیسے قبول کر لوں؟ میں اس پر چلتے چلتے ایک اور لطیف بات عرض کروں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا کہ حضور دعا کرے، میں بڑا پریشان ہوں. تو آپ نے فرمایا تم اس کے بندے نہیں ہو، وہ تیرا خالق نہیں، وہ تیرا رب نہیں ہے، تم کیوں نہیں دعا کرتا؟ اس نے تو خود فرمایا کہ اپنے رب سے التجا کرو، دعا کرو، وہ تو تمہارے قریب ہے، تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ بولو. قریب تو ہے لیکن ہماری نہیں مانتا، آپ کی مانتا ہے. ہماری نہیں مانتا، آپ کی مانتا ہے. تو جناب بایزید بستامی فرمانے لگے اسی لیے کہ ہم ہر بات اس کی مانتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہماری بھی مان لیتا ہے، اور جو اس کی نہ مانے اس کو کیا پڑی وہ تیری مانے. تو اس لیے یہ نماز اصل میں اللہ کے تحفے کو عظمت سے قبول کرنے کا
جو نام ہے اسی کو اطاعت و بندگی کہتے ہیں کہ جس نے تحفہ قبول کیا وہ بندہ، اور جس نے تحفہ قبول نہ کیا وہ سر تا پاک گندا۔ اس لیے حکم ہے بندگی کن بندگی کن بندگی۔ آپ نے سمجھا سر سجدے میں سر رکھنا، 4 رکعت نماز عشاء پیچھے مولوی صاحب نے اللہ اکبر، یہی بندگی ہے؟ دل، روح، دماغ، خیال کو اپنے مالک کے حوالے کر دینے کا نام بندگی ہے۔ اپنے اختیار میں رہو گے تو بندگی ادا نہیں کر سکو گے، اختیار چھوڑ کر اس کے حوالے کر دو، اس کے حوالے کر دو۔ جب وہ حکم کرے کہ سجدہ کرنا ہے جھک جاتے ہیں، جو اس کے حوالے ہوتے ہیں نا۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ڈرائیور جب بیٹھے اور سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہو، وہ دائیں طرف پھیرے اور گاڑی بائیں طرف جائے تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا۔ وہ سٹیئرنگ کی کیا ہے کہ دائیں طرف پھیرو اور وہ بائیں طرف جائے، وہ گاڑی تو اس کے قبضے میں نہیں ہے نا۔ تو جدھر وہ سٹیئرنگ مالک پھیرے گاڑی ادھر ہی پھرے تو خطرہ نہیں ہوتا۔ تو جب اپنا آپ اس کے حوالے کر دو گے تو وہ جدھر موڑے، جدھر بلائے جاؤ کہے وہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ معراج جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالی جل شانہ کے درمیان ملاقات اور راز و نیاز، اولین آخرین کی باتیں، قیامت تک کے سارے فیصلے، دخول جنت اور دخول نار تک کے سارے فیصلوں پر بحث ہونے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے دیکھا اور ہم کلام کیا، اور نبی پاک عرض کرتے ہیں رأیت ربی، پوچھتے کیسا ہے وہ؟ فرمایا فی احسن صورت، اتنا حسین، اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا جمیل۔ اب کوئی مثال، جب اس کے حسن کی مثال ہی کوئی نہیں تو کہے کوئی کیا؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کے حسن کی مثال ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ایک ہی ہے جس نے اس کے تمام جمال حسن کو لوٹ کر روح کے اندر رکھا اور پھر تحفہ لے کے واپس آ، تحفہ لے کر واپس آ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 5 سے کم کروانا چاہا، تو آپ کو پتہ ہے کہ تحفے جن کے لیے ہوتے ہیں وہ امانت ہوتے ہیں، راستے میں بانٹے نہیں جاتے۔ تحفے امانت ہوتے ہیں، راستے میں بانٹے نہیں جاتے، 5 کی 5 ہی رہیں گے، چونکہ یہ ان کا مال ہے، یہ اپنوں کا مال ہے، لے جا رہا ہوں۔ پھر جن کو نشہ آیا، راتیں گزر گئی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا جن کو تحفے کی لذت نصیب ہوئی ہے ان کو جب میں دیکھتا ہوں وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا، تحفہ قبول کرنے کے بعد جب ان کو اس کی لذت آئی تو پھر میں نے ان کو کیسا پایا؟ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا۔ یہ ہے وہ حج معراج شریف کا ضمناً فائدہ، ضمناً فائدہ اولاد کے لیے جو تحفہ آیا امت کے لیے، یہ ضمناً فائدہ کہ خالی اپنے لیے لے کے نہیں آئے، قیامت تک کی اولاد کے لیے سارا مال اکٹھا ہی لے کے۔ میرے محبوب پھر آؤ کہ نہ آؤ، ہم تو بار بار بلائیں، زمانہ روکنا پڑے گا، کائنات روکنی پڑے گی، پھر اثر نو انتظام کرنے پڑیں گے، لہذا ایک ہی بار لے کے جاؤ، ایک ہی بار۔ اور پھر میں بار بار آپ کو بلاؤں اس لیے کہ کچھ مال رہ گیا وہ یہ بھی آ کے لے جائیں، جب دینے میں کمی نہیں اور لینے میں بھی کوئی فرق نہیں اور برتن میں بھی کوئی، صرف میں بھی کوئی کمی نہیں، تو ہم ان دوبارہ کے لیے کیوں موقع رکھیں؟ ایک مرحبا مرحبا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نوازا، وہاں آنکھ اٹھا کے دیکھ کے معراج کیا، اور آپ کو آنکھ بند کر کے سر سجدے میں رکھ کے جھک کے معراج کا نشہ لوٹنے کا درس دیا۔ ہم اوپر جا کے کریں گے، تم جھک کے کرو،
ہم سر اٹھا کے دیکھیں گے، تم سر جھکا کے دیکھو۔ اور آنکھ وہ اٹھائے جس کی آنکھ میں برداشت اور قوت اور ہمت موجود ہو۔ جب تم میں ہمت نہیں، جھکاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، تاب حسن نہ لا سکو گے، جھک جاؤ۔ ہم برداشت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اٹھائیں گے، دیکھیں گے، مزے اڑائیں گے۔ تو امت کو یہ تحفہ دیا کہ فرش پر ہم نے عرش سے آگے جا کے مزے لوٹے، تم فرش پر سجدہ کرو، یہیں وہ مزے تقسیم ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں گویا انہوں نے اللہ جل شانہ کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ ایسے بعض بچے نادان ہوتے ہیں، انہیں کھلونا دو، 2 منٹ کے بعد توڑ دیتے ہیں، چونکہ نادان ہوتے ہیں اور ان کی عقل کامل نہیں ہوتی اور نفع نقصان کے واقف نہیں ہوتے، تو وہ سامان توڑتے بھی ہیں، پھینکتے بھی ہیں اور بعد روتے بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، حضور کیا کہنے، کیا ہی کہنے۔ تو جو لوگ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تحفہ قبول نہیں کرتے، یہ مثال ان بچوں کی ہے جو کھلونے سامان توڑ کے بعد میں روتے ہیں۔ دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ کرسی ادھر لیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز حضرات، سب زیادہ جیلانی صاحب کا ادھر آ جائیں، بیٹھیے۔ اور جو لوگ دانا، بینا، عاقل، بالغ، نفع نقصان، حسن خوبی سے آگاہ ہوتے ہیں، وہ نہ مال ضائع ہونے دیتے اور نہ شکر ادا کرنے میں کمی کرتے۔ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ عظیم تحفہ، تحفہ الہی، یہ ہدیہ ربانی، یہ خوش نصیبوں کے لیے عظیم سرمایہ ہے، عظیم سرمایہ۔ وہ لوگ کہ جو آج تک سستی کا مظاہرہ کرتے رہے، سمجھو کہ خدا کے تحفے کے خلاف تم اجیٹیشن کر رہے ہو، اس لیے معافی نہیں ملتی۔ تحفہ رکھ دینا اور بات ہے، تحفے کے خلاف عمل کرنا یہ اور بات ہے، یہ بغاوت ہے۔ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے وہ اللہ کے تحفے کو رد کرنے کے علاوہ اس کے خلاف اجیٹیشن کر رہے ہیں، تو یہی تو جہنم جانے کا ذریعہ ہے۔ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ماضی کے جتنے کچھ اچھے داغ نہیں لگے، بیکار قابل نفرت داغ پڑے ہیں روح کے صفحات پر، روح کے چہرے پر، اتار دو اس کو، اور ایسے پھولوں کا ہار اپنی روح کو ڈالو کہ اس کی خوشبو جہان میں پھیل سکے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ اے اللہ کریم، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اللہ قیامت اور قبر کی رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ دنیا اور آخرت کی شادمانی، کامرانی اور عزت و عظمت نصیب فرما۔